السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اولاد کی پرورش اور باپ کا بیرون ملک سے آنا۔ اس کا کیا انجام ہوا، آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ مجید چاچا بڑے خوش تھے کہ آخرکار 30 سال پردیس کاٹ کر اب وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان واپس جا رہے تھے۔ ہر کسی سے گلے مل رہے تھے، ان کے چہرے پر خوشی نمایاں تھی۔ میں بھی پردیسی ہوں، مجھے بھی 15 سال ہوئے ان کو دیکھ کر۔ مجھے بھی خیال آیا کہ ایک دن میں بھی ہمیشہ کے لیے پردیس چھوڑ دوں گا، مگر فی الحال مجید چاچا کی خوشیوں میں سے ہی خوشیاں بانٹ رہا تھا۔ ساری رات مجید چاچا نے خوشی سے جاگ کر گزاری۔ اگلی صبح انہیں ایئرپورٹ چھوڑا اور واپس آ گیا۔ میں اپنے کام کاج میں لگ گیا اور مجید چاچا پاکستان پہنچ گئے۔ خیریت دریافت کرنے کے لیے فون کیا، انہیں خوش پایا، دل کو اور بھی تسلی ہو گئی۔ ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ میں آفس سے گھر آیا، دیکھتا ہوں مجید چاچا بیٹھے ہوئے ہیں، چہرہ مرجھایا ہوا، کندھے جھکے ہوئے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، چاچا آپ یہاں واپس کیسے؟ مجید چاچا نے اٹھ کر مجھے گلے لگایا اور داڑیں مار مار کر رونے لگا۔ میں اتنا گھبرا گیا تھا کہ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں نے چچا کو زور سے گلے لگایا اور انہیں چپ کرانے کی کوشش کرنے لگا۔ چچا کے آنسو شاید پاکستان میں ہی خشک ہو چکے تھے۔ میں نے کھانا بنایا، مجید چچا نماز پڑھنے لگ گئے۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے دریافت کیا، چچا بتائیں تو صحیح ہوا کیا ہے؟ چچا نے بتایا کہ ان کے 3 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں۔ دونوں بیٹیوں کی شادی یہاں رہ کر ہی کر دی تھی۔ بیٹے تینوں ابھی کنوارے ہیں اور نوکری وغیرہ کرتے ہیں۔ چچا نے کہا جس دن وہ گھر پہنچے سب ٹھیک تھا، انہیں مہمان کی طرح عزت دی گئی۔ 2 دن بعد ہی ایک بیٹے کو رات دیر سے گھر آنے کی وجہ سے ذرا ڈانٹ دیا تو جواب میں بیٹے نے کہا آپ آئے ہیں تو عزت سے رہیں، زیادہ تحقیقات نہ کیا کریں کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کہاں سے آ رہا ہوں۔ چچا خاموش ہو گئے۔ اگلے روز چچا نے خود ہی اس بیٹے کو پاس بٹھا کر اس سے معذرت کی اور اس کا موڈ ٹھیک کیا۔ مزید 2 دن گزرے تو دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر کوئی لڑکا ان کے بڑے بیٹے کو بلانے آیا تھا۔ اسی بیٹے نے دروازہ کھولا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھے چچا مجید نے اپنے بیٹے کی اس کے دوست سے گفتگو سن رہے تھے۔ دوست کہہ رہا تھا 4 دن ہو گئے تو رات کو باہر نہیں آتا، ہم تیرا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ بیٹے کا جواب تھا یار ابا آیا ہوا ہے، یہ چلا جائے تو آزادی ملے گی، جب سے آیا ہے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ اس کے الفاظ چچا مجید کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو رہے تھے۔ شاید چچا کے کانوں نے مزید سننے کی طاقت گنوا دی۔ چچا بے ہوش ہو گئے۔ وہ کئی گھنٹے اسی کمرے کے فرش پر گرے پڑے رہے۔ جب ہوش آیا تب بھی خود کو اکیلے ہی پایا۔ چچا کی بیوی اپنے محلے کی چند خواتین کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی ہوئی تھی اور بیٹے گھر سے باہر تھے۔ چچا اپنے خالی مکان کی دیواروں سے عجیب باتیں کرنے لگے۔ کبھی کہتے میں کہاں غلط ہوں، کیا میں اتنا غلط ہوں، میں نے کیا نہیں کیا، کیا میں اتنا غیر اہم ہوں؟ اسی رات چچا نے کھانے کی ٹیبل پر صرف اپنے لیے کھانا دیکھا، باقی سب باہر سے کھا کر آئے تھے۔ چچا نے گلہ کرنا چاہا کہ ان کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پر ہی بیٹھ جاتے، مگر مزید تکلیف دہ جواب نہ سننے کا حوصلہ تھا نہ ہی سوال کیا۔ کھانا کھایا اور لیٹ گئے۔ اگلی صبح چچا نماز کے لیے اٹھے، وضو کر رہے تھے کہ بیٹے کی زوردار گرجتی آواز آئی، کون شور کر رہا ہے اس وقت؟ چچا معصوم سے بچے کی طرح ڈر سے گئے اور وضو ادھورا چھوڑ کر مسجد چلے گئے۔ وہاں وضو کیا اور نماز پڑھی۔ نماز کے بعد دعا مانگتے ہوئے چچا رونے لگ گئے۔ تبھی امام مسجد نے چچا کو پوچھا کیا ہوا، بڑے میاں روتے کیوں ہوں؟ چچا نے سارا ماجرا بیان کیا اور امام صاحب سے پوچھا کہ آپ ہی بتائیں مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ امام صاحب جو بہت بزرگ تھے فرمانے لگے اب تو کچھ نہیں کر سکتا سوائے برداشت کے یا ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنے کے۔ جو وقت تیرے بچوں کی تربیت کا تھا وہ تو نے پردیس میں گزار دیا۔ اب وہ بچے نہیں رہے، انہیں جس طرح کی پرورش ملی وہ ویسے بن چکے۔ اب یا برداشت کر یا ان سے الگ ہو کر کہیں اور رہ لے۔ چچا واپس گھر آئے۔
बीवी से तमाम हाल बयान किया। बीवी ने भी कह दिया, मैं तो पहले ही कहती थी कि वापस आकर क्या करोगे, वहाँ तो फिर भी नौकरी थी, पैसा था, यहाँ फारिग रहकर बच्चों से ताने ही सुनने हैं। चचा को अपने कानों पर तीसरी बार यकीन न आया कि ये उनका वहम है, कोई डरावना ख्वाब है या कड़वी हकीकत। गर्द चचा ने बैंक में रखी हुई रकम से वापसी का टिकट खरीदा और बिना किसी को बताए वो अपने घर के दरवाजे को चूम कर ये कहते हुए निकले कि ऐ मेरे वहम कि तू मेरा घर है, मैं तुझ में तो रहना चाहता हूँ पर वहम में नहीं। चचा की बातें सुनकर मेरी आंखों से निकलते आंसू मेरे सीने तक को तर कर गए थे। सन्नाटे को तोड़ते हुए मजीद चचा की हल्की सी आवाज़ निकली, राजा मैं अब पाकिस्तान कभी नहीं जाऊँगा, जब मैं ना रहा तो मुझे यहीं परदेश में ही दफन कर देना। मैं चचा के साथ लिपट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, क्योंकि मेरा दिल भी डरते हुए कह रहा था, कहीं पाकिस्तान में बनाया गया मेरा घर भी वहम तो नहीं। अल्लाह ताला हम सबको अपने माँ बाप का फरमा बरदार बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।